اس کے چہرے میں سب سے زیادہ پرکشش کیا تھا؟ اس کے مسکرانے کا انداز یا اس کی بھوری آنکھوں کی لمبی اور مڑی ہوئی پلکیں؟ تشریف رکھیے۔ وہ بیٹھ گیا اور ایک فائل اس کے سامنے رکھی، پھر گردن ہلائے بنا نگاہوں سے اطراف کا جائزہ لیا۔ آفس چھوٹا سا تھا، 3 دیواریں سفید تھیں، چوتھی دیوار پہ جنگل کے اونچے درخت پینٹ کیے گئے تھے، جگہ جگہ منی پلانٹس اور انڈور پودوں کے گملے رکھے تھے۔ ان کی خوشبو کافی کی مہک میں مکس ہو گئی تھی۔ سامنے نیلے لباس میں بیٹھی لڑکی سر جھکائے اس کی فائل کے صفحے پلٹا رہی تھی، چہرے کے دونوں اطراف سے نکلتی لٹیں بھی فائل پہ جھکی تھی، کانوں میں ڈائمنڈ ٹاپس دمک رہے تھے۔ کشمالہ نے فائل بند کر دی، پھر چہرہ اٹھا کے اس سے دیکھا۔ وہ اپنی مڑی ہوئی پلکوں والی آنکھوں سے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ تھا اس نوجوان کے بارے میں جو اس جاب انٹرویو سے مطابقت نہیں رکھتا تھا، کچھ غیر فطری سا۔ آپ نے صرف 2 ماہ ایک پرائیویٹ سیکیورٹی فرم میں کام کیا ہے، وہ کام کیوں چھوڑا؟ میں ایک سیاستدان کے سیکیورٹی اسکواڈ میں شامل تھا، بطور پرسنل باڈی گارڈ۔ ٹائمنگ مشکل تھی، میں ساتھ ساتھ اپنے بزنس پلان پہ بھی کام کر رہا تھا۔ 2 چیزیں مینج کرنا مشکل تھا۔ کس چیز کا بزنس کر رہے تھے آپ؟ وہ سیٹ پہ ٹیک لگائے سپاٹ انداز میں پوچھ رہی تھی۔ جوڑے سے نکلی 2 لٹیں اس کے چہرے کے دونوں اطراف کو چھو رہی تھیں۔ میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں۔ ہم دوستوں نے ایک ویڈنگ فوٹوگرافی کمپنی بنائی تھی جس میں ہم بہت سی سروسز مہیا کرتے تھے، لیکن وہ فلاپ ہو گئی۔ ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں نے باہر سے بہت قیمتی ایکوپمنٹ منگوا لیا تھا جس کی وجہ سے میں شدید قرضوں میں گھرا ہوا ہوں، اور وہی قرضے اتارنے کے لیے جاب کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سوالات کا جواب دے رہا تھا۔ کتنا قرضہ ہے آپ پہ؟ اتنا کہ اس جاب سے چند ماہ میں اتار لوں گا، قدرے توقف سے بولا۔ آپ کو سیکیورٹی گارڈ چاہیے یا باڈی گارڈ؟ دونوں۔ وہ سنجیدہ تھی۔ مگر آپ خود کو میرا ڈرائیور کہیں گے، صبح مجھے ریستوران ڈراپ کریں گے، شام کو یہاں سے پک کریں گے، اور رات میرے گھر ڈیوٹی دیں گے۔ جب تک میں ریستوران میں ہوتی ہوں مجھے آپ کی ضرورت نہیں، آپ گھر جا کے آرام یا کام وغیرہ کر سکتے ہیں۔ مجھے خود کو ڈرائیور کہنا ہے؟ وہ جیسے سمجھا نہیں تھا۔ کشمالہ نے غیر آرامدہ انداز میں پہلو بدلا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رہتی ہوں، باڈی گارڈ کے لفظ سے وہ انکمفرٹیبل ہو جائیں گے۔ کیا ان کو نہیں معلوم کہ آپ کو سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ وہ آنکھوں میں جھانک کے بولا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ویسے نیچر آف تھریٹ کیا ہے؟ کشمالہ نے جواب نہیں دیا۔ وہ گردن موڑ کے کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ آسمان اندھیر ہوتا جا رہا تھا، وقفے وقفے سے بادل گرج رہے تھے۔ کیف نے کھنکھار کے وضاحت کرنی چاہی۔ نیچر آف تھریٹ یعنی؟ مجھے معلوم ہے نیچر آف تھریٹ کیا ہوتا ہے، مگر میں ابھی اس بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ حفاظت کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مجھے خطرے کی نوعیت کا علم ہو، اور اگر علم نہ ہو تو؟ اس نے سبز آنکھیں گھما کے کیف کو دیکھا۔ کیف نے گہری سانس لے کر ہلکے سے کندھے اچکائے۔ میں تب بھی آپ کی حفاظت کروں گا، میں نے صفورہ سے وعدہ کیا ہے۔ میں اپنی جاب میں بہت اچھا ہوں، آپ بے فکر رہیں۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ وہ واقعی اس کے گزشتہ گارڈ سے مختلف تھا، لیکن اچھا تھا۔ اس کے بات کرنے کے انداز میں ایک احساس تحفظ تھا۔ اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے۔ مجھے لگتا ہے کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ بولی تو اس کی آواز ہلکی تھی۔ اس نے بھروسہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ آخر وہ صفورہ کا کزن تھا۔ صرف لگتا ہے یا کسی کو دیکھا بھی ہے؟ وہ چونکا۔ دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ ثبوت چھوڑ جاتا ہے۔ وہ میرے گھر میں داخل ہوتا ہے اور چیزیں چھیڑ کے چلا جاتا ہے۔ CCTV میں نظر نہیں آیا؟ کشمالہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ممانی ان کے خلاف ہیں۔ صرف گیٹ پہ CCTV لگا ہوا ہے، باقی گھر میں وہ لگوانے نہیں دیتی، ان کی پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ آپ نے خفیہ کیمرے لگوانے کا نہیں سوچا؟ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ میں کسی کے ساتھ رہوں اور اس کے پیٹھ پیچھے چھپ کے ایسا کام کروں جو اس کو نہیں پسند، اور میں نہیں چاہتی کہ انہیں معلوم ہو کہ مجھے کوئی مسئلہ ہے۔ خاندان میں باتیں ہوں گی۔ آپ کی کسی سے دشمنی ہے؟ وہ سوچتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ اداسی سے مسکرا دی۔ میں ایک انتہائی بے ضرر انسان ہوں کیف،
میں صرف کام کرتی ہوں اور کچھ نہیں۔ کسی کو مجھ سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ وہ خاموشی سے اسے دیکھے گیا۔ ذہن کے پردے پہ وہ فوٹو البم آ گیا اور چھٹے صفحے پہ رکھی تصویر۔ آپ کو خود کیا لگتا ہے؟ کوئی آپ کے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے؟ کشمالہ نے کندھے اچکائے۔ شاید مجھے مارنے کے لیے، لیکن ابھی تک مارا نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پہ چونکی۔ کیف اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ بڑھا کے کھڑکی کے پٹ کھول دیے، پھر باہر کی طرف اشارہ کیا۔ آپ روز اس کھڑکی میں بیٹھ کے کام کرتی ہیں، سامنے ایک کمرشل مارکیٹ ہے، اس کی کسی بھی عمارت کی کھڑکی سے آپ کو شوٹ کرنا بہت آسان ہے۔ اگر میں ہوتا تو اس سرمئی عمارت کا انتخاب کرتا۔ اشارہ کر کے ایک عمارت دکھائی۔ آپ وقت کی پابند ہیں، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کھڑے کھڑے بات جاری رکھی۔ روز فکس ٹائم پر ریستوران پہنچتی ہیں، یہ مجھے سٹاف نے بتایا ہے۔ کوئی آپ کا تعاقب 2 دن تک کر لے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ کب اور کہاں ہوتی ہیں۔ راستے میں کہیں بھی آپ کو شوٹ کیا جا سکتا۔ پھر اس نے میز پہ رکھی کافی کا مگ اٹھایا۔ کپ میں 2 گھونٹ بچے ہوئے تھے۔ کپ نیچے سے پکڑ کے اونچا کیا۔ یہاں کسی بھی ویٹر یا سٹاف کو چند پیسے دے کر آپ کی کافی میں کچھ ملایا جا سکتا ہے۔ ویسے میں ہوتا تو کافی میں زہر نہ ملاتا، کیونکہ آپ آخری گھونٹ بچانے کی عادی ہیں۔ میں یہاں زہر لگاتا۔ اس نے انگلی سے کپ کے دہانے کی طرف اشارہ کیا جہاں اس کی لپسٹک۔ آپ کو مارنا بہت آسان ہے، میرا نہیں خیال وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے۔ وہ بس اس کو دیکھ رہی تھی بنا پلک جھپکے، اس کے تاثرات دیکھ کے کیف کھنکھارا۔ میں صرف بتا رہا تھا تھیوری میں۔ کشمالہ نے جھرجھری لے کر سر چھٹکا۔ اف! پھر لہجے کو نارمل رکھتے ہوئے پوچھا، آپ کے خیال میں مجھے کوئی کیوں سٹاک کر رہا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو ڈرانے کے لیے، اور ڈرانے والے کی غذا آپ کا ڈر ہوتا ہے۔ جس دن آپ اس کی غذا روک دیں گی وہ کمزور پڑ جائے گا۔ پھر مسکرایا۔ کیا میں ہائر کر لیا گیا ہوں؟ ہائر ہونے کا فیصلہ آپ خود کریں گے۔ میرے پاس گارڈز زیادہ دیر نہیں رہتے، اس لیے میں ہر آنے والے کو رکھ لیتی ہوں۔ کچھ دن بعد یا آپ جاب چھوڑ جائیں گے یا موجود رہیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے کہہ رہی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں کسی کو کام میں کوتاہی کی وجہ سے کبھی فائر نہیں کرتی۔ میں لوگوں کو چانس دیتی ہوں، کام سکھاتی ہوں، لیکن اگر وہ مجھ سے جھوٹ بولیں، میری پیٹھ پیچھے مجھ سے چھپا کے کریں یا کسی بھی طرح مجھے دھوکہ دیں تو میں ان کو اپنے کام اور زندگی سے بالکل الگ کر دیتی ہوں۔ اس کے بعد وہ جتنی معافی مانگ لیں میں انہیں واپس نہیں رکھتی۔ اس نے دیکھا کیف کے چہرے پہ ایک سایہ سا گزرا، لیکن بظاہر وہ مسکراتا رہا۔ یعنی آپ کو ناراض کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایک دفعہ ناراض ہو جائیں تو منانا مشکل ہے۔ مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ کیف نے بظاہر مسکراتے ہوئے تھوک نکلا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ اسے بتا سکتا تھا کہ وہ وہاں کیوں آیا ہے۔ وہ اسے بتا سکتا تھا کہ کسی کے پاس اس کی تصویر ہے، کوئی اسے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اور یہ کہ اسے اندازہ ہے کہ کون اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گی، کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا۔ آپ کو مجھ سے کبھی شکایت نہیں ہوگی۔ پھر جیسے یاد آیا، آپ کے گارڈز بار بار جاب کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ جان جائیں گے۔ وہ لیپ ٹاپ اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ظہیر سے ملنا تھا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ آفس سے نکلے۔ وہ آگے بڑھ گئی اور وہ وہیں رک کے موبائل کے بٹن دبانے لگا۔ وائٹ ہیئر نام کی ایک چیٹ نکالی۔ اس نے مجھے ہائر کر لیا ہے۔ یہ تو بہت آسان تھا۔ اس کی انگلیاں ٹائپ کر رہی تھیں۔ ظہیر کا آفس ٹیرس کی دوسری جانب تھا۔ درمیان میں چند کرسیاں میزیں رکھی تھیں۔ وہ وہیں بیٹھ گئی اور سپورا کو کال ملائی۔ میں نے تمہارے کزن کو ہائر کر لیا ہے۔ گردن اٹھا کے آسمان کو دیکھا۔ سیاہ بادل دور دور سے اس کے سر پہ اکٹھے ہو رہے تھے۔ لگتا تھا آج برس برس کے اوشن کو بہا لے جائیں گے۔ گڈ، سفورا اپنے مخصوص انداز میں بولی۔ اچھا سنو، وہ کوئی غلطی کرے تو اس کو ایسے ہی ٹریٹ کرنا جیسے باقی ملازمین کو کرتی ہوں۔ میرا کزن ہونے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا۔ اس کو بزنس کا شوق ہے، لیکن وہ کبھی ترقی نہیں کرے گا۔ اس کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ تمہارے پاس نوکری کرتا رہے۔ اچھا مالا سنو۔ سفورا رکی، توقف کیا۔ مالا ابھی تک گردن اٹھائے آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ آدھا ریستوران اوپن ایئر تھا، بارش ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ میں نے سنا ہے ظہیر نے اوشن کو بیچ دیا ہے۔ وہ
بجلی زور کی چمکی عین اس کے سر پہ۔ کیا؟ بادل اتنے زور سے گرجے کہ زمین دہل گئی۔ ایوب بتا رہا تھا کہ ظہیر نے کسی لبنانی فوڈ چین کو اوشن بیچ دیا ہے۔ اس نے تمہیں اعتماد میں نہیں لیا؟ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دم کھڑی ہوئی۔ وہ تیز تیز چلتی ظہیر کے آفس میں داخل ہوئی۔ اس کے ہیلز گیلے نشانوں کی قطار اپنے پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی۔ ظہیر نے سر اٹھا کے دیکھا۔ مالا کے بال نم تھے اور چہرے پہ پانی کے قطرے تھے۔ آواز اونچی تھی۔ میں کیا سن رہی ہوں؟ ہتھیلیاں میز کے کناروں پہ رکھے وہ بنا پلک جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے اوشن بیچ دیا ہے؟ غصہ نہیں تھا، بے یقینی تھی، حیرت تھی۔ آفس کی کھڑکی کے شیشے پہ تڑ تڑ بوندیں برس رہی تھیں، گویا آسمان سے برستے پتھر ہوں اور ہر پتھر پہ کسی کا نام لکھا ہو۔ ظہیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر گردن موڑ کے کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ ہاں، میں نے ایک لبنانی گروپ کے ساتھ ڈیل کی ہے۔ وہ چند لمحے ہل نہیں سکی، نہ پلک جھپکی، نہ سانس لیا۔ اس کے ذہن نے بات کو جذب بھی نہیں کیا تھا۔ تم نے کیا کیا ہے؟ میز سے ہاتھ ہٹائے سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرے کچھ ذاتی مسئلے چل رہے ہیں، مجھے پیسے چاہیے تھے۔ سوری، میں تمہیں پہلے نہیں بتا سکا۔ پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی، ساتھ ہی شناسا مردانہ آواز۔ باس، آپ کا فون باہر گرا ہوا تھا۔ مسلسل بجے جا رہا تھا۔ کہنے والا خود ہی خاموش ہو گیا، آگے آیا اور میز پہ کشمالہ کا فون رکھ کے واپس ہو گیا۔ تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اسی طرح ظہیر کو بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ کیونکہ انہوں نے اپنا سٹاف لانا ہے۔ مالا میں ہر ایک کی ذمہ داری نہیں لے سکتا، سب اپنا کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ قدرے جھنجھلایا۔ میں نے کہا نا، مجھے پیسے چاہیے تھے، بہت ضروری۔ ظہیر، تم مجھے بتائے بغیر ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ اس کو لگا اسے سانس نہیں آ رہا۔ میں کر سکتا ہوں، میں ریستوران کا مالک ہوں۔ ہمارے درمیان کوئی ایسی بات نہیں طے ہوئی تھی جس سے میرا یہ حق سلب ہو جائے۔ مالک؟ تم مالک ہو؟ ظہیر، میں نے یہ ریستوران بنایا ہے تمہارے ساتھ اپنے انہی ہاتھوں سے، اور تم نے 1 منٹ میں اس کو بیچ بھی دیا۔ اس نے خود کو بولتے سنا، اور تب کسی اڑتے تیر کی طرح ایک فقرہ ذہن میں پیوست ہو گیا۔ وہ اپنا سٹاف لائیں گے؟ تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اور ہمارا سٹاف، ہم سب جاب لیس ہو گئے ہیں؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ظہیر کے چہرے پہ ملال ابھرا۔ مالا، تم اتنی قابل، اتنی ٹیلنٹڈ ہو، تم کچھ بھی کر لو گی یار، میرا مسئلہ سمجھو۔ وہ کچھ اور بھی کہہ رہا تھا لیکن اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ ظہیر کے آفس سے نکلی تو ذہن شل تھا۔ اسے اپنے آفس تک جانے کے لیے ٹیرس عبور کرنا تھا۔ وہ قدم قدم آگے بڑھنے لگی۔ زرد جوتے مزید گیلے ہوتے گئے۔ اس نے ٹیرس کی دیوار پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ وال ٹائلز اس نے سلیکٹ کی تھی۔ گراس ٹرف کی کتنے ملی میٹر رکھنی ہے یہ اس نے طے کیا تھا۔ فال سیلنگ کا ڈیزائن، لائٹنگ کس طرز کی کرنی ہے، ریستوران کا تھیم اور مینیو کیا ہوگا، یہ سب اس نے طے کیا تھا۔ ہر شے پہ ظہیر کا پیسہ اور کشمالہ مبین کے 5 سال لگے تھے۔ ایک دم قطروں کا راستہ رک گیا۔ کشمالہ نے چونک کے گردن موڑی۔ پانی کی بوچھاڑ کے پار وہ بھوری آنکھوں والا نوجوان بازو لمبا کر کے اس کے اوپر چھتری تانے ہوئے تھا۔ آپ بھیگ رہی ہیں؟ وہ فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کشمالہ چند ثانیے اس کا چہرہ تکتی رہی، پھر مڑ گئی۔ ابھی ذہن کے اندر کوئی منظر جذب نہیں ہو رہا تھا۔ اسے جلد سے جلد کھلی فضا میں واپس جانا تھا، اوشن سے دور، ظہیر سے دور، اس سب سے دور۔ بارش شام تک وقفے وقفے سے برستی رہی۔ لگتا تھا کوئی بادل پھٹ گیا ہے، یا شاید کسی کا دل تھا۔ وہ بتیاں بجھائے اندھیر لاؤنج میں صوفے پہ لیٹی رہی۔ اس کا جوڑا ڈھیلا ہو چکا تھا اور رونے سے سارا مسکارا بہہ گیا تھا۔ ظہیر نے کب بیچا ریستوران؟ اسے علم کیوں نہیں ہوا؟ یا شاید اسے علم ہو سکتا تھا۔ وارننگ سائن عرصے سے نظر آ رہے تھے۔ چند ہفتے پہلے اوشن میں ظہیر کے کوئی لبنانی دوست آئے تھے۔ کم از کم ظہیر نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے دوست ہیں۔ وہ ان کے ساتھ ریستوران میں نہیں بیٹھا، ساری جگہ گھما پھرا کہ انہیں اپنے آفس میں لے کر بند ہو گیا۔ اور ہاں، اس نے سن رکھا تھا کہ ظہیر کی بیوی کا اصرار ہے وہ دونوں اس کے ماں باپ کے پاس آسٹریلیا شفٹ ہو جائیں۔ کوئی خاندانی مسئلے تھے۔
ظہیر نے اس سے پہلے بھی چند بڑے فیصلے مالا کو اعتماد میں لیے بغیر کیے تھے۔ اسے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا کہ وہ کبھی اس پہ اعتبار نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی اس نے کیا۔ مالا باجی، جانے مغرب ڈوبے کتنا وقت بیتا تھا جب ٹیرس کا دروازہ بجنے لگا۔ ممانی کی ملازمہ آئی تھی۔ وہ بدقت اٹھی، آنکھیں صاف کیں، بال کانوں کے پیچھے اڑسے اور دروازہ کھولا۔ نسرین کے ہاتھ میں کانچ کی پلیٹ تھی جس پہ چاکلیٹ براؤنیز رکھی تھی۔ یہ آپ کی ممانی نے بھجوائی ہیں، نیچے نگینہ آنٹی آئی ہوئی ہیں، اور ہاں آپ کا فون آف ہے، آپ کی امی جی کی کال آئی تھی، پریشان تھی، ان کو کال کر لیں۔ جلدی جلدی بتا کے وہ مڑی، پھر واپس پلٹی۔ اور ٹیرس کی لائٹ تو جلا دیں۔ وہ چونکی، اس نے واقعی آج کوئی بتی نہیں جلائی تھی۔ باہر اندھیرا پھیل چکا تھا، وقت کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ براؤنیز کی پلیٹ اس نے سینٹر ٹیبل پہ رکھی اور خود وضو کرنے چلی گئی۔ قضا نماز ادا کی اور وہیں جائے نماز پہ زمین پہ بیٹھ گئی۔ آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ پھر سے گرنے لگے۔ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا اللہ تعالیٰ؟ میں لوگوں کے دل نہیں دکھاتی، زکوٰۃ ادا کرتی ہوں، صدقے دیتی ہوں، میں تو چیونٹی تک کو نہیں مارتی، پھر بھی میری جاب چلی گئی۔ اتنا بڑا سیٹ بیک۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن کیا دعا مانگے؟ میں اب کہاں سے شروع کروں دوبارہ؟ اسکوائر 1 سے۔ 5 سال میں نے اس شہر میں اوشن کو سیٹ کیا، اپنی ایک سوشل لائف بنائی، اور ایک ہی دن میں سب ملیا میٹ ہو گیا۔ نظریں اندھیر لاؤنج میں نصب بک شیلف تک اٹھی۔ اوپر سے پتہ نہیں کون میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ میں کیا کروں اللہ تعالیٰ؟ وہ واپس صوفے پہ آ بیٹھی، روئی روئی آنکھیں میز پہ رکھی براؤنیز پہ جمی تھی۔ صبح تک وہ ایک بہت اچھی جاب کی مالک تھی، وہ ایک نیا بزنس پلان کرنے جا رہی تھی۔ اس کے پاس گھر جانے کا وقت بھی نہیں ہونا تھا۔ زندگی مصروف اور پر امید تھی۔ شام ہونے سے پہلے وہ جاب لیس تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر پھیلے اندھیرے کو دیکھا۔ اس وقت وہ ہمیشہ ریستوران میں ہوتی تھی، یہ گہما گہمی کا وقت ہوتا تھا، لیکن آج وہ واپس زیرو پہ پہنچ کے گھر بیٹھی تھی۔ وہ میٹھے کی شوقین نہیں تھی، یہ الگ بات تھی کہ وہ بیکری بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جن کو چاکلیٹ اور آئس کریم خوش کر دیتی ہیں۔ ذرا سا میٹھا کھانے پہ بھی اسے پانی کا گھونٹ بھر کے اس کے ذائقے کو ختم کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جہاں آج اتنا سب کچھ غلط ہو چکا تھا، وہاں براؤنیز ہی صحیح۔ اس نے ایک ٹکڑا اٹھا لیا اور بائٹ لی، میٹھی سی کڑواہٹ منہ میں گھل گئی۔ پھر اس نے موبائل آن کیا، ماں کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کال بیک کی، کیسی ہے میری بیٹی؟ ماں اس کی آواز سے ہی کھل اٹھی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ بس کام میں بزی تھی۔ تمہاری ممانی تو کہہ رہی تھیں شاید تم سوئی پڑی ہو، آج بتیاں بھی نہیں جلائیں۔ اف، لاہور تک بتا دیا انہوں نے کہ مالا نے بتی نہیں جلائی۔ میں کام کر رہی تھی ماں۔ وہ جھنجھلا گئی، ماں خاموش ہو گئی۔ تم نے آج ظہیر کو اپنا کوئی نیا بزنس پلان دینا تھا، اس کا کیا بنا؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا پھندا پڑ گیا، آواز آہستہ ہو گئی۔ آپ نے دعا مانگی تھی؟ ہاں بیٹے، میں نے دعا کی تھی کہ وہ جو ہو تمہارے حق میں بہتر ہو۔ اس نے سڑ کی آواز کے ساتھ گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی۔ اصل میں کام نہیں بنا، ظہیر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ آواز کو نارمل بنانے کی کوشش کی، بلکہ وہ شاید باہر شفٹ ہونے کا سوچ رہا ہے۔ کہہ رہا تھا شاید ریستوران بھی بیچ دے۔ وہ اتنی جلدی اتنی بڑی بات نہیں بتا سکتی تھی، اس میں ہمت نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے ماں خاموش ہو گئی۔ مالا، ان کی آواز ویسی ہی پرسکون تھی۔ اس نے تمہیں بتائے بغیر ریستوران بیچ دیا ہے نا؟ مالا کی آنکھوں سے زارو قطار آنسو گرنے لگے۔ دفع کرو اس کو، تم گھر آ جاؤ، ایزا کی شادی بھی ہے نا، مل کے اٹینڈ کریں گے۔ انہوں نے بڑے تحمل سے بات بدل دی تھی۔ ماں کو اس کے کام کی کامیابی یا ناکامی سے کبھی فرق نہیں پڑا تھا۔ ان کو بس 2 چیزوں کی فکر ہوتی تھی، ان کے بچوں نے نماز پڑھی یا ان کے بچوں نے کھانا کھایا۔ ماں کی کال بند ہوئی تو کچھ دیر بعد ماہک کی ویڈیو کال آنے لگی۔ اسے معلوم تھا خبر کینیڈا تک پہنچ گئی ہوگی۔ ماں بتا رہی تھی ظہیر نے تم سے پوچھے بغیر ریستوران بیچ دیا۔
एप्रन पहने किचन में खड़ी माही शदीद गुस्से में लग रही थी। छोटे बाल पोनी में बंद थे और हाथ में कफगीर था। इसके अपने मसले थे। इसने माही से आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की। मसले की ऐसी तैसी, और तुम ऐसे ही ना जॉब छोड़ देना, रेस्टोरेंट की 2-4 खिड़कियां तोड़ के आना, और मैं तो इस ज़हीर को पाकिस्तान में ऐसा बदनाम करूंगी तुम देखना। मेरे साथ इसके कुछ रिश्तेदार ऐड हैं फेसबुक पे। ये अपने ख़ानदान में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, मैं बता रही हूँ। माही कफगीर घुमा घुमा के कह रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था वहीं से ज़हीर का सर तोड़ दे। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी माही, मैं पहले ही बहुत थकी हुई हूँ, वो रोहांसी होके बोली। माही कुछ कहने लगी, फिर भवें इकट्ठी हुई। तुम केक खा रही हो? तुम्हें कब से मीठा पसंद हो गया? केक नहीं है, ब्राउनीज हैं, वो भी तुम्हारी फेवरेट बेकरी की। मोमानी ने मेहमानों के लिए मंगवाई है। कोई नगीना आंटी आई हैं। इसने आंसू रगड़ के साफ किए और ब्राउनी की एक और बाइट ली। जहन दूसरी तरफ लगाना चाहा। हमारी कौन सी रिश्तेदार है नगीना आंटी? वो दुबई वाली पिज़्ज़ा की शादी के लिए आई होंगी। मोमानी की कज़न है, और हमारे बाबा की भी दूर की कज़न है। वही जिनका बेटा राइटर है, ज़ियाद सुल्तान। उसकी किताब का न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिव्यू भी किया था। मैं उसे इंस्टा पे फॉलो करती हूँ। अच्छा होगा, मुझे याद नहीं। उसकी याददाश्त में कोई ज़ियाद सुल्तान नहीं था। ओहो, याद करो, सुहेल की शादी पे हम उनसे मिले थे, जब उस कमबख्त पार्लर वाली ने मेरे बाल ख़राब कर दिए थे। माही का पसंदीदा लफ्ज़ कमबख्त था। कोई अच्छा लगता तो देखो कमबख्त कितना अच्छा लग रहा है, कोई बुरा लगता तो वो है ही कमबख्त। वैसे मुझे पता है नगीना आंटी अपने बेटे के रिश्ते के लिए आई हुई हैं पाकिस्तान। इज़ा की शादी का तो सिर्फ बहाना है। तुम कैसे करती हो ये माही? कनाडा के एक छोटे से गांव में बैठ के तुम्हें कैसे सारे पाकिस्तान की खबरें मिल जाती हैं? चिलीवेक एक गांव नहीं है, तुम्हारे इस्लामाबाद से बड़ा है। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। उसने फ़ोन बंद कर दिया और माला यही चाहती थी। उसे कुछ वक्त अकेले दरकार था। ब्राउनी हाथ में लिए वो टेरेस पे आ गई। उसने अभी तक वहां की बत्ती नहीं जलाई थी। बालों का ढीला जूड़ा खुल गया और अब वो इसके कंधों पे बिखरे थे। टेरेस गीला था, बल्कि टेरेस क्या सारी कॉलोनी गीली थी। जगह जगह जलते स्ट्रीट पोल्स रात का अंधेरा दूर करने में नाकाम थे। वो रीलिंग के साथ खड़ी ताज़ा हवा को सांस के जरिए अंदर उतारने लगी। जहन फिर से ज़हीर की तरफ चला गया। नीचे से आधी आवाज़ों ने इसका ध्यान बटा दिया। इसने गर्दन झुका के झांका। नगीना आंटी लोग पोर्च में खड़े थे, गालिबन रुखसत हो रहे थे। मोमानी और मामू उनको सी ऑफ करने गेट तक आए थे। नगीना आंटी सर पे सफ़ेद दुपट्टा लिए हुई थी, कंधों पे शॉल थी, बावकार सी लगती थी। माला ने बहुत अरसे पहले उनको देखा था। उनके बारे में हमेशा यही सुना था कि वो बहुत नेक खातून है, जिनका एक फर्माबरदार सा बेटा है जो उसे याद नहीं था। वही बेटा उस वक्त माँ के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोले खड़ा था। उसकी कशमाला की तरफ पुश्त थी। उसने गर्दन मज़ीद ऊंची करके देखना चाहा। वो दरवाज़ा बंद करके कार की दूसरी जानिब गया, सीने पे हाथ रख के मामू को एक दफ़ा फिर खुदा हाफिज़ कहा और ड्राइविंग डोर खोला। अब उसका चेहरा माला के सामने आया। वो काफ़ी दराज कद था, बाल सलीके से सेट थे, जीन्स पे सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहन रखी थी जिसकी आस्तीन कफ से फोल्ड किए हुए थी। सांवली रंगत और पुरकशिश नकोश ऐसे कि निगाह नहीं ठहरती थी। वो थोड़ी देर के लिए अपने सारे मसले भूल के उसको देखे गई। टॉल, डार्क एंड हैंडसम। उसके जहन में यही अल्फाज आए। तो ये था ज़ियाद सुल्तान। इंटरेस्टिंग। दरवाज़ा खोलते हुए ज़ियाद की नज़र ऊपर उठी, जैसे उसे एहसास हो गया था कि कोई उसे देख रहा है। वो जो एक हाथ रेलिंग पे जमाए दूसरे से ब्राउनी खा रही थी, गड़बड़ा के जल्दी से पीछे हुई। दिल जोर से धड़का। उफ, कितना बुरा लगा होगा, मगर नहीं। टेरेस अंधेरे में डूबा हुआ था। ज़ियाद को नजर नहीं आया होगा। हाँ ठीक है, उसने खुद को तसल्ली दी। गाड़ी के टायर बाहर निकलने की आवाज़ आई तो वो वापस सीधी हुई। फिर टेरेस की बत्ती जलाई और अंदर आ गई। आप आज जल्दी में चली गई इसलिए पूछ नहीं सका। अंदर आके मोबाइल उठाया तो कैफ का मैसेज सामने था। सुबह कितने बजे काम पे आऊँ? ज़रा देर के लिए वो अपना गम भूली थी।
ایک دم سے سب تازہ ہو گیا۔ اس نے 9 بجے لکھ کے بھیج دیا۔ اسے صبح ایک دفعہ پھر اوشن جانا تھا۔ وہ صوفے پہ آلتی پالتی کیے بیٹھی اور لیپ ٹاپ کو گود میں رکھ لیا۔ اسے وہ کانٹریکٹ پڑھنا تھا جو ظہیر نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ بنا 3 ماہ کے نوٹس کے اسے جاب سے نہیں نکال سکتا تھا، اور اگر وہ نکالتا تھا تو اسے کتنا مداوع بھرنا تھا۔ وہ ظہیر سے لڑائی نہیں کرے گی، نہ وہ اس پہ چیخے گی، نہ چلائے گی یا اس کو الزام دے گی، یہ اس کی فطرت میں نہیں۔ اگلی صبح گزشتہ روز جیسی ہی روشن اور خوبصورت اتری تھی، لیکن کشمالہ مبین کے لیے سارا شہر بے رونق اور اداس ہو گیا تھا۔ وہ کاغذوں کا پلندہ لیے صبح صبح ظہیر کے آفس میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ اسٹاف اور ویٹرز آس پاس ستونوں اور دیواروں کے پیچھے کھڑے ہو کر سننے لگے۔ سارا ماحول سہما ہوا اور اداس تھا۔ کیف اس کے انتظار میں بار کاؤنٹر کے ساتھ اونچے اسٹول پہ بیٹھا تھا، کاؤنٹر ٹاپ پہ رکھے کافی مگ میں چمچ ہلاتے ہوئے اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ جب سیڑھیوں پہ آہٹ ہوئی، اس نے نظریں اٹھا کے دیکھا۔ اس نے آج سیاہ لمبی قمیض کے ساتھ سفید دوپٹہ کندھے پہ ڈالا ہوا تھا، بالوں کا جوڑا بندھا تھا اور ایک لٹ دائیں گال کو چھو رہی تھی۔ آج اس نے ٹاپس نہیں پہنے تھے، پیروں میں سفید ہیلز تھیں اور پیشانی پہ ابھی تک بل تھے۔ چہرہ تمتمایا ہوا تھا، ہاتھ میں ایک باکس تھا جس میں اس کی چیزیں تھیں۔ سب سے اوپر کیکٹس کا ننھا سا گملہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس کے ہاتھ سے باکس لے لیا۔ تھینکس۔ اس نے ایک سرسری نظر کیف پہ ڈالی۔ اس کے نئے جاگرز آج بھی اجلے تھے، البتہ حلیہ وہی تھا، بڑی شیو، ماتھے پہ آئے 9 عمر لڑکوں جیسے بلدار بال، ٹی شرٹ پہ کالر والی شرٹ جس کے بٹن سامنے سے کھلے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ اور ہاتھ پیچھے کو بندھے ہوئے۔ یس باس، مجھے مال تک جانا ہے، تم ڈرائیو کرو گے؟ کار ریموٹ اس کی طرف بڑھایا اور خود آگے بڑھ گئی۔ کیف باکس اٹھائے اس سے 2 قدم پیچھے تھا۔ یکدم کشمالہ کو احساس ہوا کہ وہ رک گیا ہے۔ اس نے پلٹ کے دیکھا، وہ ریستوران کے ہال کی مرکزی دیوار کے سامنے رکا ہوا تھا۔ گردن اونچی اٹھائے وہ دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوار بذات خود ایک پینٹنگ تھی۔ وہاں ایک منظر بنا تھا، ساحل کی ریت، پیچھے نظر آتا نیلا سمندر جس کی سطح پہ دھوپ چمک رہی تھی، ایک جھولا جو ریت پہ ستونوں سے نصب کیا گیا تھا، جھولے پہ ایک کتاب درمیان سے کھول کے الٹی رکھی تھی۔ منظر اتنا خوبصورتی سے پینٹ کیا گیا تھا کہ حقیقت کا گمان ہوتا تھا۔ دیوار کے آگے فرش پہ اصلی ریت اور سیپیاں بکھری تھیں۔ وہ صرف پینٹنگ نہیں تھی، 3D پینٹنگ تھی۔ کیف کی نظریں دیوار کے نچلے کونے تک گئیں، وہاں مالا کے نام سے دستخط تھے، ساتھ 5 برس قبل کی تاریخ درج تھی۔ اس نے گردن موڑ کے ستائشی نظروں سے مالا کو دیکھا جو اس کی منتظر کھڑی تھی۔ یہ آپ نے پینٹ کیا ہے؟ چلیں، وہ بنا کسی تاثر کے بولی اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ ہو لیا۔ آپ آل ویژن آرٹسٹ بھی ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا، وہ اس کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ پرانی بات ہے، وہ جیسے اس بات کو کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی۔ کیف خاموش ہو گیا۔ راستے میں وہ خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ 1-2 بار نگاہ اٹھا کے کیف کی طرف دیکھا تو احساس ہوا کہ اس نے بیٹھتے ہی بیک ویو مرر کو چھت کی طرف کر دیا تھا تاکہ ڈرائیور اور سواری ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکیں۔ صفورہ درست کہہ رہی تھی، اس کا کزن ڈیسنٹ ہے، ورنہ ہر ڈرائیور بیک ویو مرر سے گھورتا ضرور تھا۔ سنو، تم ڈرائیورز یونیفارم نہیں پہن سکتے؟ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، وہ موڑ کاٹتے ہوئے بولا۔ اس کے انداز میں ایک عجیب بے نیازی تھی جو کبھی کبھی کشمالہ کو کھلتی تھی، لیکن خیر، وہ باہر بھاگتی ٹریفک کو دیکھنے لگی۔ دھوپ کے باعث سبز آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ رکھی تھیں۔ باس، اب آپ کیا کریں گی؟ اپنے جاب آورز کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ کل ہمیں لاہور جانا ہے 1 ہفتے کے لیے، واپس آ کے اس بارے میں بات کریں گے۔ مال کی پارکنگ میں کیف نے کار روکی تو باہر نکلنے سے قبل مالا نے سرسری انداز میں کہا، مجھے گھنٹہ لگ جائے گا، چاہو تو گھوم پھر لو، چاہو تو بیٹھے رہو۔ کیف نے محض سر ہلا دیا، کہا کچھ نہیں۔ کچھ دیر وہ یوں ہی مال کی راہداریوں میں چلتی رہی۔ دن کا وقت تھا، اس لیے بہت رش نہیں تھا۔
اسے ایزا کے لیے گفٹ لینا تھا لیکن دل نہیں چاہ رہا۔ پہلے جب کبھی وہ خاندان کی شادیوں پہ جاتی تو اس کو سیلیبریٹی ٹریٹمنٹ ملتی تھی۔ کشمالہ ان سب کی کامیاب انٹرپرینور کزن تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی عورت۔ وہ مہنگے گفٹس دیتی تھی، لوگوں سے ملتے ہوئے ہاتھ میں موبائل آن ہوتا۔ وہ ساتھ ساتھ اسلام آباد آفس کو مانیٹر کر رہی ہوتی تھی۔ اب اس کے پاس کچھ کرنے کو ہی نہیں تھا۔ سوشل میڈیا سے جلد ہی سب کو علم ہو جائے گا کہ اوشن بند ہو رہا ہے، ہر کوئی اس سے سوال کرے گا۔ اف، وہ اپنی کیفیت میں چلتی جا رہی تھی جب ایک احساس ہوا کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑی، دائیں بائیں پیچھے۔ وہاں بہت سے لوگ تھے لیکن سب اپنی اپنی سمت میں جا رہے تھے، کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے چھری لے کے جھٹکا، شاید اسے وہم ہوا تھا۔ ایک ڈیزائنر برانڈ سے اس نے ایک کامدار جوڑا لیا، ایزا کے ٹیسٹ کے مطابق ٹھیک تھا۔ شاپ سے باہر نکلی تو سیدھ میں ایک بک شاپ نظر آئی۔ اس کی گلاس وال کے اس پار کیف کھڑا تھا، وہ کاؤنٹر پہ پیمنٹ کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف چلی آئی، کیف نے اسے نہیں دیکھا، اس کی کشمالہ کی طرف پشت تھی۔ وہ موبائل کان اور کندھے کے درمیان لگائے شاپنگ بیگز کاؤنٹر سے اٹھا رہا تھا، دبی آواز میں کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ کچھ سنائی نہ دیا، نہ وہ سننے کی خواہش مند تھی۔ کیف اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے پکارا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے مڑا، موبائل چھوٹ گیا، شاپنگ بیگ بھی نیچے گر گیا۔ وہ ڈر کے ایک قدم پیچھے ہٹی۔ سوری، میں نے تمہیں ڈرا دیا۔ نہیں نہیں، میں کسی اور خیال میں تھا۔ کیف کی رنگت تبدیل ہوئی جیسے وہ لمحے بھر کے لیے پریشان ہوا، مگر فوراً سے سنبھل گیا۔ جلدی سے موبائل اٹھانے جھکا جو کشمالہ کے قدموں کے ساتھ گرا تھا۔ اس نے گردن جھکا کے دیکھا، اس پہ کال ملی ہوئی تھی، وائٹ ہیئر لکھا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کیف نے جلدی سے فون اٹھایا اور کال کاٹ کے اسے جیب میں ڈال دی۔ میرا ایک انکل ہے، اس سے بات کر رہا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا، شاپنگ بیگ سے نکلا سامان اندر واپس ڈال رہا تھا۔ میں فری ہوں، چلیں؟ اس نے نظر انداز کیا، البتہ وہ دیکھ سکتی تھی کہ اس کے ہاتھ میں ایک اسکیچ بک اور چند گریفائٹ پینسلز تھیں جنہیں وہ جلدی جلدی سمیٹ رہا تھا۔ پھر وہ کھڑا ہوا، نظر کشمالہ کے ہاتھوں پہ گئی، فوراً ہاتھ بڑھایا، یہ مجھے پکڑا دیں۔ نو پرابلم، میں اٹھا سکتی ہوں۔ وہ آگے جانے لگی لیکن کیف سامنے آیا اور ادھر لائیں کہتے ہوئے نرمی سے اس نے شاپنگ بیگ لے لیا۔ وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گئی لیکن اسے اچھا لگا تھا۔ اس نوجوان میں بہت مینرز تھے، بس یونیفارم والی بات پہ میں ایسے ہی ٹھیک ہوں والا ایٹیٹیوڈ نہ ہوتا تو وہ بہترین ملازم تھا۔ کشمالہ کے تجربے کے مطابق ایٹیٹیوڈ والا ملازم زیادہ دیر تک ملازم نہیں رہ سکتا تھا۔ دیکھتے ہیں یہ کتنا عرصہ ٹکتا ہے۔ اسپریسو ڈبل شاٹ، رائٹ؟ وہ پرس سے کارڈ نکالتے ہوئے چونکی، ابرو تعجب سے اکٹھی ہوئی۔ تمہیں کیسے معلوم میں کیسی کافی پیتی ہوں؟ آپ کی اسسٹنٹ سائکا سے پوچھا تھا۔ وہ مسکرایا، گال کا گڑھا گہرا ہوا۔ نہیں، میں تمہیں اپنا اسسٹنٹ نہیں رکھنے لگی، حالانکہ آپ کو ایک نئے اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ اچکتے ہوئے مسکرا کے بولا، سائکا کو اوشن جیسی تنخواہ دینا آپ افورڈ نہیں کر سکتی۔ جلد یا بدیر آپ کو کوئی نیا کام شروع کرنا ہوگا، اس وقت کم تنخواہ پہ اگر کوئی دستیاب ہے تو وہ میں ہوں۔ کافی لاؤ، شابش۔ ابرو سے اشارہ کیا، وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ کیف نے اسے گھر ڈراپ کیا تو وہ اسے صبح جلد آنے کی ہدایت دیتے ہوئے کار سے نکلی، پھر شاپنگ بیگز لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں گیٹ کے اندر کھڑا موبائل پہ اپنے لیے رائڈ بک کروانے لگا۔ اس وقت گھر پہ کوئی نہیں ہوتا تھا، ممانی ورکنگ وومن تھیں، بچے اسکول کالج والے تھے۔ وہ بیگز لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی، اوپر ٹیرس تک آئی تو رک گئی، بیگز وہیں فرش پہ رکھ دیے۔ گردن موڑ کے پیچھے دیکھا، وہ موبائل کان سے لگائے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسی پل چہرہ اٹھا کے اوپر دیکھا، کشمالہ کے چہرے کی پریشانی بھانپ کے وہ الرٹ سا ہوا، موبائل نیچے کیا اور سوالیہ انداز میں ابرو اٹھائے۔ ادھر آؤ، اس نے 2 انگلیوں سے اوپر آنے کا اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے اندر آیا، سیڑھیاں 2 کر کے پھلانگی، انداز چوکنا تھا۔ ٹیرس کے دہانے پہ آ کے وہ رک گیا، نظریں فرش سے ہوتی ہوئی داخلے دروازے تک اٹھی تھی۔ تم نے پوچھا تھا نا میرے پچھلے گارڈز جاب کیوں چھوڑ جاتے ہیں، یہ ہے اس کی وجہ۔ کشمالہ نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔
सीढ़ियों के इख्तिताम पे खून पड़ा था, बहुत सा खून, जैसे किसी ने प्याला भर के उंडेल दिया हो। खून के छींटे दीवारों पे भी आए हुए थे और वो अभी तक गीला था। क्या ये पहले भी कभी हुआ है? वो एहतियात से पैर बचाते हुए ऊपर आया, फिर एक जगह इकट्ठे हुए गीले खून के साथ पंजों के बल बैठा, गर्दन झुका के गौर से उसे देखा। एक गार्ड ने इसी वजह से जॉब छोड़ी थी और दूसरे ने इसलिए कि किसी ने पत्थर मार के मेरी कार का शीशा तोड़ दिया, और तीसरा वो गर्दन झुकाए खून का मुआयना कर रहा था। उसको मैंने खुद निकाला था, स्मोकिंग करता था। उसने बेचैनी से खून आलूद फर्श को देखा। अजीब वहशत हो रही थी वो सब देख के। फिर उसने देखा पंजों के बल जमीन पे बैठा कैफ खून की तरफ उंगली बढ़ा रहा था। हाथ मत लगाओ उसे, पता नहीं किसका खून है। कैफ ने आंखें उठा के उसे देखा, बोला कुछ नहीं, वापस सर झुकाया और 2 उंगलियां खून में डुबोईं, फिर सुर्ख पोरों को चेहरे के करीब लाके सूंघा। उसके बाद उसे अंगूठे और उंगलियों के दरमियान मसला, जैसे कपड़ा मसल के चेक करते। ये खालिस खून नहीं है, इससे पतला किया गया है। वो चौंक गई। पतला क्यों? ताकि ये जल्दी खुश्क ना हो और आपके पैरों के साथ लग जाए। असल खून जल्द गाढ़ा होकर जम जाता है। कशमाला ने सर झुका के अपनी सफ़ेद हील्स को देखा, वो साफ थी। कैफ अब खड़े होते हुए टिश्यू से हाथ साफ कर रहा था। कोई आपको डराने की कोशिश कर रहा है। उसने थक के गहरी सांस ली। अगर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो तो अभी से बता दो, मुझे कल लाहौर जाना है। मैं ड्राइवर का बंदोबस्त कर रखूँ। मैं क्यों जॉब छोड़ूंगा? टिश्यू से उंगलियां रगड़ते हुए वो हैरत से बोला। इस हरकत से डर के लोग खून देख के डर जाते हैं। मैं ऐसे इंसान से क्यों डरूंगा जो बुज़दिलों की तरह छुप के किसी औरत के घर में खून फेंकता है। वो इसके सामने आ खड़ा हुआ। मरोड़ा हुआ खून आलूद टिश्यू उसके हाथ में था। मैंने आपसे वादा किया था आपकी हिफाजत का। आज मैं आपसे एक और वादा करता हूँ कि मैं उस शख्स को ढूंढ के आपके पास ज़रूर लाऊंगा। वो संजीदगी से कह रहा था। कुछ था उसके अंदाज में, यकीन दिलाने वाला, बेखौफ कर देने वाला। उसके तने आसाब ढीले पड़ने लगे। उसने ममनूइयत से कैफ को देखा, बोली कुछ नहीं। वो अब सोचती नज़रों से इतराफ में देख रहा था। कोई सीसीटीवी नहीं है? बताया ना, ये लोग लगवाने नहीं देते। घर के बाहर लगा हुआ है एक सीसीटीवी, इसमें कभी कोई नज़र नहीं आया। चौकीदार भी मौजूद है, वो किसी को यूँ दाखिल नहीं होने देता। ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर से आया हो। वो टेरेस की रेलिंग के साथ चलते हुए नीचे देख रहा था। घर के किसी मुलाजिम को पैसे देकर भी ये काम करवाया जा सकता है। नामुमकिन। मामू के मुलाजिम बहुत पुराने हैं। हम सब हर मौके पर उनकी मदद करते हैं। वो ऐसे क्यों करें? आप उनको पैसे से खुश रखती हैं। वही पैसा कोई ज़्यादा दे तो वो इसका काम कर देंगे। पैसा हर वक्त हर एक की ज़रूरत होता है बॉस। आप उससे किसी को भी खरीद सकते हैं। वो मुंडीर से झुक के कुछ देख रहा था। तुम्हें भी? कैफ ठिठक के रुका, फिर आहिस्ता से उसकी तरफ पलटा। वो सीने पे बाजू लपेटे संजीदगी से उसे देख रही थी। वो होता है ना मूवीज में, बॉडीगार्ड को सबसे पहले खरीदा जाता है। अगर मेरा स्टॉकर तुम्हें खरीदना चाहे तो क्या करोगे? लम्हे भर को टेरेस पे सन्नाटा छा गया। आप किसी से पूछें कि वो बिक सकता है तो वो कहेगा नहीं। मैं भी यही कहूँगा। वक्त के साथ आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। वो हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं मजाक कर रही थी। तुम जाओ, तुम्हारी राइड आ गई है। नीचे ओबर बाइक पहुंच चुका था। कैफ ने बाइकर को इशारा किया, फिर वापस उसकी तरफ पलटा। आप परेशान तो नहीं हैं? यानी इस खून से? नहीं। उसने नफी में सर हिला के कंधे उचकाए। अब मुझे आदत हो गई है। और तुमने कहा ना, वो मुझे मारना नहीं चाहता। लेकिन जब वो चला गया तो माला को एहसास हुआ कि खून देख के उसे एक दफ़ा फिर से वहशत शुरू हो गई थी। वो जूते बदल के आई और फर्श साफ करने में जुट गई। पहले खून साफ किया, फिर पाइप लगा के फर्श धो दिया। जब थक हार के लाउंज में वापस आई तो मगरिब उतर रही थी। आज फिर से किसी ने टेरेस पे खून फेंका है। माही को मैसेज किया, फिर मिटा दिया, फिर लिखा, फिर मिटा दिया, फिर तीसरी दफ़ा लिखकर सेंड दबा। कनाडा के शहर चिलीविक में माँ बीना और इबाद के घर का वाहिद बेडरूम खामोशी में डूबा था। माही करवट के बल सो रही थी जब मैसेज टोन से उसकी आंख खुली। वो एकदम उठ बैठी, बदिक्कत पलट के देखा। इबाद गहरी नींद सो रहा था। माही ने छोटे बाल कानों के पीछे अड़से और फ़ोन उठा के खोला। चेहरा मोबाइल की नीली रोशनी से रोशन हो गया। मैसेज पढ़ के इसकी आंखों में फिक्रमंदी उतर आई।
انگلیاں ٹائپ کرنے لگی۔ اٹس ہم لکھ کے بھیج دیا۔ پھر دبے قدموں وہ لحاف تلے سے نکلی۔ اس نے آدھی آستین کا گاؤن پہن رکھا تھا، بال کھولے تھے۔ وہ ننگے پیر لکڑی کے فرش پہ چلتی دروازے تک آئی۔ ذرا سے چلنے پہ بھی آہٹ سنائی دیتی تھی۔ لیونگ روم میں ٹی وی کنسول کے نیچے بنے کیبنٹ کو وہ چند لمحے دیکھتی رہی، کھولے یا نہ کھولے۔ پھر اس نے کونے والی کیبنٹ کھولی، چھک کے اندر سے ایک اسکیچ بک نکالی اور سیدھی ہوئی۔ اسکیچ بک کے درمیان میں کہیں گریفائٹ پینسل رکھی تھی۔ ماہی نے پینسل والے صفحے کو کھولا، وہاں ایک تصویر بنی تھی۔ وہ چند لمحے اس تصویر کو دیکھتی رہی۔ مالا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کا ذمہ دار یہ چہرہ تھا۔ اس کی آنکھیں، اس کی فاتحانہ مسکراہٹ، اس چہرے کو بنا پلک جھپکے دیکھ رہی تھی۔ عجیب بے بسی اور نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے اسکیچ بک واپس رکھ دی، پھر دیوار پہ نصب گھڑی کی طرف دیکھا۔ فجر کا وقت ہونے کو تھا۔ وہ مالا کے لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ مالا اس کی نہیں سنتی تھی، کوئی ماہی کی نہیں سنتا تھا۔ وہ صرف دعا کر سکتی تھی۔ وہ دعا کرے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماہی کی دعائیں عموماً قبول ہوا کرتی تھیں۔ کیف اگلی صبح فجر ہوتے ہی اسے لینے آ گیا تھا۔ پہلے اس نے مالا سے دوبارہ اس کا ٹیرس دیکھنے کی اجازت مانگی۔ چوکیدار اس نوجوان کو اوپر جاتے دیکھ کے گھورتا رہا، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ ہر طرف سے ٹیرس کا جائزہ لیا، پھر گھر کے لاکس چیک کیے، کھڑکیوں کا جائزہ لیا۔ جب مطمئن ہوا تو نیچے آیا اور ان کا سفر شروع ہوا۔ وہ لانگ روٹ پہ ڈرائیو نہیں کرتی تھی کیونکہ کر نہیں سکتی تھی، اسے متلی ہوتی تھی۔ اس لیے وہ پچھلی سیٹ پہ کھڑکی سے سر ٹکا کے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ چلنے سے قبل اس نے ماں کو میسج کر دیا تھا۔ اب ہر گھنٹے بعد ماں کا میسج آتا تھا، کہاں پہنچی ہو، خیریت سے سفر گزر رہا ہے۔ وہ مسکرا کے جواب دیتی اور فون رکھ کے آنکھیں موند لیتی۔